بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ ایک مرتبہ ایک آدمی تھا، اس کے 3 بیٹے تھے۔ جب بیٹے جوان ہو گئے تو باپ بوڑھا ہو گیا، تو ایک دن بہت بیمار ہو گیا، اور بیماری بھی ایسی تھی کہ جو ٹھیک ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ ان حالاتوں کو دیکھتے ہوئے باپ نے سوچا کہ میں اپنی زندگی میں ہی اپنے بیٹوں کے درمیان اپنی دولت کا بٹوارا کر دیتا ہوں۔ یہ سوچ کر اس نے اپنے بیٹوں کو اپنے پاس بلوایا اور کہنے لگا، بیٹا، جو کچھ اللہ نے مجھ کو دیا تھا، جو کچھ میری جائیداد ہے، وہ تم تینوں بھائی برابر میں تقسیم کر لو، تاکہ کسی کے درمیان ناانصافی نہ ہو۔ اس پورے شخص کا جو چھوٹا بیٹا تھا، اس کے دل میں دولت کی کوئی لالچ نہ تھی، بلکہ وہ فرما بردار میں اور والدین سے محبت کرنے والا تھا۔ اس کے دل میں اپنے باپ کے لیے بہت محبت تھی۔ جب بڑے بھائیوں نے سنا کہ باپ نے جائیداد کی بات کی ہے، تو وہ فوری کہنے لگے کہ ابا جان، آپ نے صحیح فیصلہ کیا ہے، آپ یہ ٹھیک کر رہے ہیں، وقت کا کچھ پتہ نہیں، ابھی آپ ہمارے درمیان موجود ہیں، ہو سکتا ہے آپ کل ہمارے درمیان موجود نہ ہوں، لیکن ابا جان، آپ کی جائیداد اتنی زیادہ نہیں کہ ہم 3 بھائیوں میں بانٹ سکے۔ اگر آپ ہم دونوں بھائیوں کو ساری جائیداد دے دیتے تو ہم اپنے چھوٹے بھائی کا خیال رکھیں گے۔ دوستو، چھوٹا بھائی چاہتا تو منع کرتا، لڑائی کرتا، باپ کی دولت پر میرا بھی حصہ ہے، لیکن یہ بات سن کر وہ کہنے لگا، آپ لوگ ٹھیک کہتے ہیں، آپ ابا جان کی جائیداد رکھ لیں، یہ ساری دولت رکھ لیں، لیکن میری جائیداد تو میرا باپ ہے، جو اس وقت بوڑھا ہو چکا ہے، مجھے ان کی خدمت کرنی ہے، مجھے ان کی زندگی چاہیے۔ اس کے بعد ان دونوں بڑے بھائیوں نے پوری جائیداد اپنے نام کرا لی اور سب برابر برابر تقسیم کر لیا، اور اس گھر کو چھوڑ کر چلے گئے۔ بوڑھا باپ پیار اور محبت سے اپنے چھوٹے بیٹے کو دیکھنے لگا اور کہنے لگا، بیٹا، تو نے ایسا کیوں کیا؟ تو بھی کچھ حصہ رکھ لیتا، تجھے بھی تو ضرورت ہے۔ اس پر چھوٹا بیٹا کہنے لگا، بابا جان، میں آپ کی خدمت کرنا چاہتا ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے اس کا انعام دے گا۔ اس کے بعد اس نے اپنے باپ کی اتنی خدمت کی کہ بیمار باپ پھر سے تندرست ہو گیا۔ وہ اپنے بیٹے کو ہر دم اٹھتے بیٹھتے دعائیں دیتا تھا۔ بیٹا محنت مزدوری کر کے اپنا اور اپنے باپ کا پیٹ پالتا تھا۔ کئی سال گزرنے کے بعد جب اس کے والد زندہ تھے تو اسے خواب آیا۔ خواب میں اسے ایک نورانی چہرے والا شخص نظر آیا۔ وہ ان کا چہرہ صاف صاف تو نہیں دیکھ سکتا تھا، لیکن وہ بزرگ کہہ رہے تھے کہ ایک جگہ ایک اشرفی رکھی ہوئی ہے اور اس درخت کے نیچے ہے، اشرفی تم لے لو، تمہاری زندگی بدل جائے گی۔ تب یہ بیٹا کہنے لگا، کیا اشرفی میں برکت ہے؟ ان بزرگ نے کہا، نہیں، اس میں برکت نہیں ہے۔ تو اس نے انکار کر دیا، میں وہ اشرفی نہیں لے سکتا، مجھے برکت والے پیسے چاہیے۔ دوسری رات بھی اس کو وہی نورانی چہرے والے بزرگ نظر آئے۔ انہوں نے کہا، تم فلاں جگہ چلے جاؤ، وہاں پر 10 اشرفیاں موجود ہیں اور وہ تمہارے لیے ہیں۔ اس پر وہ کہنے لگا، کیا ان اشرفیوں میں برکت ہے؟ تو انہوں نے کہا، نہیں، اس میں برکت نہیں ہے۔ تو اس نے انکار کر دیا کہ نہیں، میں وہ 10 اشرفیاں نہیں لوں گا۔ اب تیسری رات بھی اس کو وہی خواب آیا۔ نورانی چہرے والے بزرگ کھڑے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ فلاں مقام پر ایک اشرفی موجود ہے، لیکن اس میں تیرے لیے برکت ہے۔ تو یہ سن کر وہ بہت خوش ہوا۔ اس نے کہا، اب میں یہ اشرفی لے لوں گا، کیونکہ اس اشرفی میں برکت ہے۔ اب اس نے اٹھ کر یہ خواب اپنے والد کو سنایا، تو والد نے کہا، ہاں بیٹا، مجھے یہ خواب سچ لگ رہا ہے۔ ان بزرگ نے جو تمہیں جگہ بتائی ہے، تم وہاں جا کے اشرفی دیکھو، تمہیں ضرور ملے گی۔ وہ بیٹا اس جگہ پر پہنچ گیا۔ جب اس نے زمین کو کھود کر دیکھا، وہاں پر واقعی ایک اشرفی موجود تھی۔ اب باپ کے کہنے پر وہ بازار چلا گیا، وہاں سے اس نے ایک مچھلی خریدی۔ مچھلی لے کر جب گھر آیا اور جیسے ہی اس نے مچھلی کا پیٹ چاک کیا، تو اس میں سے 2 لال نکلے، یعنی 2 لال ہیرے نکلے، جن کی قیمت ہیروں سے بھی زیادہ ہوتی ہے۔
وہ لال مچھلی کے پیٹ میں موجود تھے۔ باپ نے جب دیکھا تو کہنے لگا سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے تجھے تیری خدمت کا کیا خوبصورت انعام دیا ہے۔ بیٹے نے کہا بے شک بابا، آپ صحیح کہتے ہیں۔ باپ کہنے لگا جاؤ بیٹا، اسے کسی سنار کے پاس بیچ کر آؤ اور صحیح قیمت لے کر آنا۔ تو بیٹا وہ قیمتی ہیرے سنار کے پاس لے گیا۔ تو سنار کہنے لگا یہ تو بہت زیادہ قیمتی ہے، میں ان کی قیمت نہیں دے سکتا، تم وقت حاکم کے پاس یعنی وقت کے بادشاہ کے پاس چلے جاؤ، وہی تمہیں اس کی صحیح قیمت دے سکتا ہے۔ جب وہ بادشاہ کے پاس پہنچا اور بادشاہ نے جب وہ قیمتی لال دیکھے تو وہ فوری خرید لیے اور 60,000 دینار اس کو دے دیے اور کہا کہ جاؤ اپنی زندگی جیو۔ پیسے لے کر وہ خوشی خوشی گھر آیا۔ جب رات ہوئی تو سونے کے لیے لیٹا تو اس کے خواب میں وہی نورانی چہرے والے بزرگ نظر آئے۔ وہ بہت خوش ہو رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ تم بہت سمجھدار لڑکی ہو، ایک نہایت عقلمند اور فرمانبردار بیٹے ہو۔ تم نے جائیداد کے بدلے اپنے باپ کو چنا ہے، تم نے باپ کی خدمت کی، اللہ پاک نے تمہیں نیکی کا اتنا پسند کیا کہ تمہاری خدموں کو اتنا پسند کیا کہ تمہیں قیمتی پتھر یعنی لال سے نواز دیا، اور تم نے جو اشرفی چنی تھی وہ برکت والی تھی۔ برکت والے پیسوں میں جو برکت ہوتی ہے وہ زندگی بھر ختم نہیں ہوتی۔ تم نے عقل مندی دکھا کر اپنے لیے جس چیز کو چنا، اللہ تعالیٰ نے تمہیں دیکھ لیا کتنا نوازا ہے۔ یہ تو صرف دنیا میں تمہارے باپ کی خدمت کرنے پر تمہیں انعام ملا ہے، اور آخرت میں اس سے زیادہ انعام تمہارے لیے رکھا گیا ہے۔ اب جاؤ اپنے والد صاحب کے ساتھ ہنسی خوشی زندگی گزارو۔ اور جب صبح اٹھ کر اس نے اپنے باپ کو خواب سنایا تب باپ نے کہا بے شک بیٹا، میری دعائیں تمہارے ساتھ ہیں، تم نے اس بوڑھے باپ کی جو خدمت کی ہے، اللہ پاک نے تمہیں ان دعاؤں کی وجہ سے اور اس حکمت کی وجہ سے نوازا ہے، انشاءاللہ تمہارے پیسوں میں ہمیشہ برکت رہے گی۔ تو دوستو دیکھو آپ نے اللہ تعالیٰ ماں باپ کی خدمت کرنے پر انسان کو کیا نوازتا ہے، جس سے اس کی دنیا اور آخرت دونوں بن جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے ماں باپ کا فرمانبردار اور خدمت گزار بنائے، آمین ثم آمین۔ ہمارے ویڈیو سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔